السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ لسنرز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عمر خان نے شیئر کی ہے نارووال سے۔ عمر خان کہتے ہیں میں نارووال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، اور ادھر کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ واقعات کچھ اس طرح تھے کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک چڑیل نمودار ہوئی، اور اچانک یہ سب کچھ کیسے ہوا کوئی آج کل کے دور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 2018 کی بات ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص اپنی زمینوں کو پانی لگا کر واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، تو اچانک سے اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کو ایک عورت نظر آئی جو کہ انتہائی بدصورت تھی۔ اس کا جو سر تھا وہ انتہا سے زیادہ بڑا تھا، اور اس کے جو پاؤں تھے وہ الٹے تھے، اور سرخ رنگ کا دوپٹہ اس نے سر کے اوپر لیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر وحشت ناک تھیں جن کو دیکھ کر بابا جی ادھر ہی گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو صبح کچھ لوگوں نے اٹھایا تو انہوں نے سارا واقعہ ان کو بتایا، لیکن کچھ گاؤں کے لوگ ان کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ واقعات سب کے ساتھ پیش آئے، اور سب کو یہ خوفناک چیز نظر آنی شروع ہو گئی۔ اب اس مخلوق کا ہر گلی کے کونے پر، راستے میں، زمینوں پر نظر آنا ایک معمول بن گیا۔ ایک جوان لڑکا جو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت اس کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے، اور اس کا نام لے کر اس کو بلا رہی ہے۔ وہ اپنی دھن میں جا رہا تھا، اس کو لگا کہ شاید اس کو کسی نے بلایا ہے، تو اس نے جب پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو وہی خوفناک عورت جس کا سر بہت بڑا تھا اور سر پہ سرخ رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ عمر کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو 3 دن بخار رہا، اتنا اس کی طبیعت خراب ہوئی کہ اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ اس شخص نے کہا اس لڑکے کے مطابق اگر کوئی اور شخص اس کو ایسے دیکھ لیتا جیسے میں نے دیکھا تو شاید اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ وہ بوڑھا شخص جب اس نے اپنا آپ دکھایا تو ان کو جب وہ نیچے گرے تو ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اب یہ واقعات تسلسل کی طرح ہونے لگے ہمارے گاؤں میں۔ ہم لوگ ویسے ہی گاؤں میں ایک تو 6، 7، 7:30، حد 8:30 بجے تک لوگ اپنی شاپس بند کر دیتے ہیں چوری کی وجہ سے، لیکن اب اس چیز کی خوف کی وجہ سے 6 بجے دکانیں بند ہونے لگیں۔ حتیٰ کہ اس گاؤں کے روڈ سے جو لوگ گزر کر کسی اور شہر کی طرف یا کسی اور گاؤں کی طرف جا رہے ہوتے تھے، ان کو بھی وہ چیز مخلوق کھڑے ہو کر باقاعدہ تنگ کرتی تھی اور اپنا آپ دکھاتی تھی، گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے لفٹ مانگتی تھی، اور اپنا بھیانک چہرہ ان کو دکھا کر غائب ہو جاتی تھی۔ یہ واقعات اب حد سے زیادہ بڑھنے لگے۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی تھی، اور ان کو بھگا کے، ان لوگوں کے پیچھے جب بھاگتی تھی تو ان کو بھگاتے بھگاتے وہ قبرستان کے راستے کی طرف لے جاتی تھی، اور ادھر جا کر لوگ غائب ہو جاتے تھے، وہ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ واقعات اب حد سے زیادہ ہونے لگے، تو گاؤں والوں نے ایک بزرگ شخص سے رابطہ کیا۔ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس بہت علم تھا اللہ کا۔ ان کو گاؤں کی حدود میں لایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گاؤں کے قبرستان میں سے یہ چیز کئی زمانوں سے، کئی سالوں سے قید تھی۔ کسی نے وہاں پر قبر کھودی اور اس کے بعد یہ چیز سامنے آ گئی۔ اب ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں آپ کو یہ بھی واقعہ بیچ میں بتاؤں کہ ایک شخص تھا جو کہ ان کی گاؤں کی طرف ٹریولنگ کر رہا تھا۔ گاؤں کی ٹریولنگ کے دوران اس کو اس چیز کے بارے میں معلوم تھا کہ اس گاؤں میں رات کے ٹائم ایک چڑیل نظر آتی ہے اور وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ جب وہاں سے گاڑی لے کر گزر رہا تھا تو ایک عورت جس کے پاؤں بالکل الٹے تھے اور اس کا چہرہ نہایت خوفناک تھا، وہ اس کو روک رہی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے باخبر تھا۔ گاؤں کے جن لوگوں کے پاس وہ رہنے کے لیے آ رہا تھا انہوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ یہاں پر ایک مخلوق نے اپنا بسیرا کر لیا ہے، جس پر اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی زندہ سلامت جاگتی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھا جو کہ کافی دیر گاڑی کے پیچھے بھاگتی رہی، لیکن میں نے آیت الکرسی اور درود ابراہیمی کا ورد جاری رکھا اور وہ مخلوق میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو بزرگ شخص تھے وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ چیز بتا دی کہ یہاں پر قبرستان کی وجہ سے وہ چیز آزاد ہوئی ہے، وہ قبر کہیں پر کھودی گئی ہے جس کی وجہ سے
وہ جس چیز میں بھی قید تھی وہ وہاں سے نکل آئی ہے. اب اس کے لیے اس کو حصار کرنا ہوگا. گاؤں کے لوگوں سے یہ مشورہ لیا گیا. عمر کہتے ہیں کہ اس کو کیا قبرستان کے اندر قید کرنا ہے یا اس کو کسی ایسی جگہ پر قید کیا جائے جہاں پر لوگوں کی رسائی ناممکن ہو، عام روٹین کے کام مت ہو. خدا نہ خواستہ زندگی موت ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے. قبرستان میں انسان فاتح خانے کے لیے بھی جاتا ہے، اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے بھی جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو واقعی کسی ایسی جگہ پر کر دینا چاہیے، شفٹ کر دینا چاہیے، قید کر دینا چاہیے جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے. پھر ان بزرگوں نے ایک جگہ تلاش کی جو کہ بہت زیادہ شہر سے باہر تھی، گاؤں کی حدود سے باہر تھی. انہوں نے ادھر بیٹھ کر 3 سے 4 دن پڑھائی کی. گاؤں کے معزز بڑے بزرگ اور شخص اور کچھ جوان لڑکے جو کہ اس کام کے لیے تعینات کیے گئے کہ بزرگ شخص کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، ان کے ساتھ رہے. ادھر انہوں نے خیمہ لگایا. پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ چیز قید ہو رہی تھی ہم اس کی آواز تو نہیں سن رہے تھے، لیکن اس ٹائم اس جگہ کے اوپر اس طرح تھا کہ جیسے کوئی طوفان برپا ہو چکا ہے، اور اتنا سخت طوفان، اندھیری آندھی تھی، اس میں بارش نہیں تھی. ان بزرگ شخص نے اس کو ایک بوتل کے اندر قید کیا اور قید کر کے انہوں نے کہا کہ اب جس قدر ہو سکتا ہے کھدائی کرنا شروع کر دو. ہم نے مسلسل 6 دن کھدائی کی. 6 دن کی کھدائی کے بعد ہم زمین کے بہت نیچے حصے تک گئے، اور اس کے بعد اس کھدائی کو کرتے کرتے انہوں نے اس کو ایک بہت بڑے شاپر تھا بلیک کلر کا، اس کے اوپر سفید مارکر کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ جو کوئی اس شاپر کا منہ کھولے گا وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا. اور اس چیز کو ادھر بند کر دیا گیا. مٹی ڈالتے 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 ہمیں مزید 3 سے 4 دن لگے. اس جگہ کو پراپر بند کیا کہ کوئی جان نہ سکے کہ اس جگہ کے اوپر کوئی کھدائی ہوئی ہے. اس جگہ کو ایکول کیا، نارمل کیا، اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے آ گئے. الحمدللہ اب ہمارے گاؤں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تھی ایک سٹوری عمر کی جو انہوں نے نارووال سے شیئر کی. بہت شکریہ عمر. بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی طرف. یہ کہانی کرن نے شیئر کیا ہے سعودی عربیہ سے. کرن میری ایک ریگولر لسنر ہیں اور کبھی کبھار اپنے ہسبینڈ کی زندگی کے خوفناک واقعات شیئر کرتی ہیں. کرن کہتی ہیں میرے ہسبینڈ ایک دفعہ اپنے ایک فرینڈ کے گھر سعودی عربیہ میں گئے. ان کی اس فرینڈ کے گھر میں اس قدر اسیب تھا کہ جو بیان سے باہر ہے. ان کے گھر میں چیزیں دیکھتے دیکھتے نیچے گر جاتی تھیں، چیزوں کا نقصان ہو جاتا تھا، چیزیں اس طرح نیچے گرتی تھیں کہ کوئی آواز سنتا تھا اس کا دل دہل جاتا تھا. کبھی ان کے گھر میں ایک شخص نظر آتا تھا جو کہ فروزی لباس میں ہوتا تھا. ان کے گھر کے باقی لوگوں کے روم میں وہ مخلوق نظر آتی تھی جو کہ گھر سے باہر ہوتے تھے. وہ اس لیے ان کی روم میں نظر آتی تھی کہ وہ ان کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتا تھا. اکثر وہ لوگ سالن بناتے تھے تو ان کے گھر سے سارا سالن غائب ہو جاتا تھا. چھوٹے گوشت سے بنی جو بھی چیز بنتی تھی اگر اس کو وہ لوگ فوراً نہیں کھاتے تھے، رکھ دیتے تھے تو وہ چیز غائب ہو جاتی تھی. اس طرح کے واقعات بہت تسلسل سے پیش آنے لگے. وہ لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ سعودی عربیہ میں کسی کا بھی گھر اپنا نہیں ہوتا. تو میرے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں. اب اس گھر کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم اس بلڈنگ سے اپنی جان چھڑوا سکیں، اس فلیٹ سے اپنی جان چھڑوا سکیں، لیکن وہ مخلوق بالکل بھی ہمیں اس گھر سے نکلنے نہیں دیتی اور ہمارے کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹ لے کر آتی ہے. ایک دفعہ میرا بیٹا یعنی میرے ہسبینڈ نے بتایا، انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بتایا کہ میرا بیٹا رات کے ٹائم واش روم میں جا رہا تھا. وہ کیا دیکھتا ہے، میرے روم میں ایک شخص جو کہ آدھی رات کو فلیٹ سے باہر نکل رہا ہے. میرا بیٹا کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ بابا آدھی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ اب میرا بیٹا میری چونکہ اس کو وہ جھلک نظر آئی تھی، وہ اس روم میں اسی چیز کے پیچھے جانے لگا. جاتے جاتے وہ چیز، اب یہ یعنی وہ جو لڑکا تھا وہ اپنے باپ کو بار بار آواز دے رہا تھا لیکن اس کا باپ اس کی بات نہیں سن رہا تھا، اور میرا بیٹا اسی طرح کرتے کرتے اس کے پیچھے چلا گیا. وہ مخلوق اس کو پیچھے لے جاتے بالکل فلیٹ کے گراؤنڈ فلور پر لے گئی، اور گراؤنڈ فلور کے اندر نیچے بالکل تہہ خانے کی سیڑھیاں بھی جاتی ہیں، اور اب وہ تہہ خانے کی طرف جانے لگا. جیسے ہی وہ تہہ خانے یعنی بیسمنٹ کی طرف جانے لگا تو میرا بیٹا بہت حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ بابا آدھی رات کو اس سائڈ پر کیسے جا سکتے ہیں، اور میں ان کو مسلسل آوازیں دے رہا ہوں، وہ میری کسی آواز کا جواب نہیں دے رہے. ضرور کوئی گڑبڑ ہے، شاید بابا کسی کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں جس کام کے سلسلے میں ان کو
ان کو انٹرپٹ کرنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کے میرا بیٹا واپس جیسے ہی فلیٹ کے اندر آیا تو میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اس کی چیخ نکلی، وہ نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آئندہ ایسے آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ میں نے اس کو یہ نشانی بتائی کہ جب بھی ایسی کسی چیز کو دیکھو تو میرے گلے میں جو تعویذ ہے حفاظت کا وہ ہمیشہ گلے سے باہر ہوتا ہے، تو جب بھی ایسی مخلوق کو دیکھو اور اس کے گلے میں کوئی چیز ایسی نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ ہم سب گھر والوں نے گلے میں حفاظت کے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ ایک نشانی تھی جو ہمیں ان سے ڈیفرنٹ کرتی تھی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو بھی واقعات پیش آئے وہ ہمیں نظر، جب وہ مخلوق آتی تھی آوازیں لگاتی تھی، ایک دوسرے کے روپ میں نظر آتی تھی، بلاتی تھی اپنے پاس، تو ہم سب سے پہلے اس کے گلے کی طرف دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ میری جو بیوی تھی وہ رات کے ٹائم اٹھ کر چھوٹے بیٹے کے لیے دودھ بنا رہی تھی، تو وہ کچن میں بھی کھڑی ہوئی دودھ بنا رہی تھی، تو اس کو لگا کہ جیسے کوئی واش روم کی طرف گزر کر گیا ہے۔ وہ جیسے ہی واش روم کی طرف گئی تو واش روم میں کوئی نہیں تھا۔ ایک دفعہ میری بیوی نے یہ دیکھا کہ وہ رات کے ٹائم، تو میری بیگم کیا دیکھتی ہے کہ کچن میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے ان کی طرف کمر کر کے اور وہ دودھ ہی بنا رہی ہے۔ یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ بڑی خاموشی سے وہاں سے واپس روم کی طرف آ گئی۔ انہوں نے مجھے جگایا۔ یہ واقعات کرن کے ہسبینڈ کو ان کے فرینڈ نے بتائے۔ سعودی عربیہ میں یہ چیزیں بہت عام ہیں، جن گھروں میں یہ فلیٹس میں یہ مخلوقات ہیں وہ پھر واضح ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس فلیٹ کو چھوڑ کر بھی جائیں تو باقی فلیٹس میں بھی یہ مخلوقات عام ہیں، وہاں پر وہ نظر آتی ہیں۔ کچھ فلیٹس ہوں گے جہاں پر یہ نہ ہوں، لیکن سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ سعودی عربیہ میں جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں، جتنے فلیٹس ہیں، وہاں پر یہ مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی کرن کی جو انہوں نے سعودی عربیہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ کرن۔ تو یہ تھے آج کے خوفناک واقعات۔ لسنرز، آپ لوگوں کو کیسے لگے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو جس طرح سپورٹ کریں اسی طرح اس سے بھی زیادہ مجھے سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کا اچھا میسیج ہے کہ کسی کا دل مت توڑیں، ہمیشہ اپنے آپ کو صاف رکھیں، کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے، اور 5 ٹائم کی نماز، قرآن پاک اور درود ابراہیمی کو اور اپنے والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔